روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ پاکستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کا سنہری موقع۔ بچوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درست عقائد اور سیرت و کردار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم رزق کی فراخی کے لیے ایک خوبصورت عمل بتا رہے ہیں، ایک خوبصورت تسبیح بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق بھی ملے گا اور بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ بالخصوص برس، جذام، کوڑ کی بیماری سے چھٹکارا ملے گا اس عمل کی برکت سے۔ بہت سی روایات اس عمل کی فضیلت میں موجود ہے، کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فالج کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے، کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے، برس، جذام وغیرہ کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ ساری مخلوق کو اس تسبیح کی برکت سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے، رزق کے بہترین مواقع پیدا ہو، آپ کو وہاں سے رزق ملے جہاں سے وہم و گمان تک نہ ہو، تو آپ 500 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دن میں 500 مرتبہ، یا تو ایک نشست میں پڑھ لیں یا پھر ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں۔ فجر کے بعد بھی 100 دفعہ پڑھیں، ظہر کے بعد بھی 100 دفعہ پڑھیں، عصر کے بعد بھی 100 دفعہ پڑھیں، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی 100 دفعہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رزق کے مواقع تلاش کریں، وسائل کے لیے کوشش کریں، اسباب اختیار کریں۔ تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز بھی ان کے اوقات میں ادا کریں، اور اوقات کی حفاظت ضروری ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کریں، قضا نہ کریں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں، اسی طرح عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں، مغرب اور عشاء بھی ان کے اوقات میں ادا کریں۔ یہ ہے اوقات کی حفاظت۔ جب آپ 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں گے اور پابندی کے ساتھ تسبیح کریں گے، اس کے لیے رزق کے مواقع بھی تلاش کریں گے، وسائل بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اسباب بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تسبیح پابندی سے کریں گے، باوضو رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خوشحالی آپ کے قدم نہ چومے۔ ضرور خوشحالی آئے گی، ضرور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ 500 دفعہ اس کو آپ ایک نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کے لیے آسان ہو آپ ویسے کریں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت، برائے صحت، برائے سلامتی و خوشحالی، برائے صحت و سلامتی و خوشحالی، 3 نیتیں، صحت کی نیت بھی کرنی ہے، سلامتی کی بھی نیت کرنی ہے، اور خوشحالی کی بھی نیت کرنی ہے۔ 3 نیتوں کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں یا پھر عشاء کے بعد پڑھیں۔ بندہ کا اس کے ساتھ مشورہ یہ بھی ہے کہ 5 وقت نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ
سبحان اللہ و بحمدہ تو پڑھنا ہی ہے، سورہ واقعہ کا بھی آپ روٹین بنا لیں، اس کی تلاوت کا بھی روٹین بنا لیں۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، ایک روایت کے مطابق تو مغرب کے بعد پڑھا جائے، دوسری روایت کے مطابق عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں وسعت پیدا ہو گئی، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ تمام کاموں سے، تمام معمولات سے فارغ ہو کے، تمام امور سے فارغ ہو کے عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ واقعہ۔ اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں، وہ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی بھی آپ اپنے گھر والوں کو تلقین کریں، وہ بھی آپ کی معاونت کریں۔ بیٹیاں پڑھیں، بہنیں پڑھیں، بیوی پڑھے، ماں پڑھے، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لے۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، ذکر اللہ سے زبانیں تر ہوں گی، تو ضرور انشاءاللہ رحمت خداوندی متوجہ ہوگی۔ یہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے اور جاری رہے، ثواب کا ثواب ملے گا، دلی سکون بھی نصیب ہوگا، خوشحالی بھی نصیب ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، نیکی کی توفیق بھی ملے گی۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔